الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال صاحب الكتاب: وللمتنبي المتوفى سنة 354 من الهجرة في وصف جواد ويوم كليل العاشقين كمنته أراقب فيه الشمس أيان تغرب وعيني إلى أذني أغر كأنه من الليل باق بين عينيه كوكب له فضلة من جسمه في إيهابه تجيء على صدر رحيب وتذهب شققت به الظلماء أدني عنانه فيطغى وأرخيه مرارا فيلعب وأسرع أي الوحش قفيته به وأنزل عنه مثله حين أركب وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كثرت في عين من لا يجرب إذا لم تشاهد غير حسن شيعتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب. یہ ایک مختصر سی عبارت ہے جس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع یہ ہے کہ اس کے اندر ایک گھوڑے کی تعریف کی گئی ہے. شاعر نے گھوڑے کے بارے میں کلام کیا ہے، گھوڑے کا وصف بیان کیا ہے. اور شعر کے بہت سارے اغراض ہوتے ہیں، ان میں سے ہوتا ہے المدیح یا مدح، کسی کی تعریف کرنا، الہجا کسی کی مذمت کرنا، الرضا کسی کی مرثی، کسی کے لیے مرثیہ کہنا، ایسے ہی الغزل کسی کے بارے میں غزل کہنا، ایسے ہی وصف جیسے یہاں پر ہے کسی کی وہ چیز کی وصف بیانی کرنا. بہت سارے اغراض ہیں شعر کے، جن اغراض کے تحت شاعر اپنا کلام کہتا ہے. یہاں اس شعر کا غرض ہے وصف. جیسے یہاں پہ لکھا ہے وصف جواد، اور جواد گھوڑے کو کہتے ہیں. تو گھوڑے کے وصف میں، اور یہ پورے جو لائن ہے یہ کافی لمبا قصیدہ ہے، اس میں سے مختصر سا تھوڑا سا حصہ یہاں مؤلف نے یا مصنف نے کیا ہے یہاں پر کتاب میں ذکر کیا ہے. تو اس کا جو موضوع میں سمجھ میں آ گیا کہ شعر میں بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے، تو گھوڑے کے بارے میں ہو رہی ہے. گھوڑے کی جتنے اوصاف ہیں ان اوصاف میں سے کچھ اوصاف کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے. اور اس کو کہنے والا کون ہے؟ اس کو کہنے والا یہ شاعر ہے المتنبی، جس کا نام ہے المتنبی. شاعر کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا جاننا چاہیے مختصر سا کہ تو یہ متنبی ہے، اور متنبی کافی عظیم شاعر گزرا ہے عربی ادب میں، یا کہ عربی ادب کی جو پوری تاریخ ہے اس پوری تاریخ میں اگر دیکھا جائے، خاص اس فترے کا نہ دیکھا جائے جس فترے میں یہ شاعر گزرا ہے، بلکہ علی العموم دیکھا جائے تو اس شاعر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عربی زبان اور ادب کا ایک بہت ہی اہم شاعر گزرا ہے. یہ جو اہم شعراء گزرے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے المتنبی. یہ 4 صدی ہجری کا شاعر ہے، یعنی کہ القرن الرابع جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، شعراء القرن الرابع، تو یہ 4 صدی ہجری کا شاعر ہے. اس کی ولادت یہاں پر، اس کی جو وفات ہوئی ہے سن 354 ہجری یہاں پر ہے، اور اس کی ولادت جو ہوئی وہ 303 ہجری میں ہوئی تھی، 303 ہجری میں. اور یہ کوفہ شہر میں پیدا ہوا تھا، جو کوفہ شہر عراق کے اندر ہے. اور جب یہ وہاں پر پیدا ہوا تو اس کی پرورش، اس کا نام ویسے متنبی ہے، اس کی شہرت ہے، اس نام سے مشہور ہے، لیکن یہ اس کا ہم لقب کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس کا نام در حقیقت جو ہے وہ ہے احمد ابن حسین. نام میں بھی ویسے اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ اس کا نام احمد بن حسین ہے یا کچھ اور ہے، لیکن اسی پر اتفاق کرتے ہیں احمد ابن حسین اس کا نام ہے. اور یہ عراق میں پیدا ہوا کوفہ کے اندر. اس کی پرورش اس طرح سے ہوئی کہ یہ کافی پلا بڑھا. اس نے کیا ہے اور اس دوران اس کے اندر کافی زیادہ کیا ہے حرص تھی علم کے حصول کی یا علم کو حاصل کرنے کی. چنانچہ یہ اس نے کیا کیا، اس نے سفر کیا بادیہ کی طرف، جہاں کیا ہے فصیح عربی کا وجود تھا، فصیح عربی پائی جاتی تھی. بادیہ میں گیا، وہاں پر کیا ہے اس نے فصیح عربی کو سیکھا. اور ایسے ہی یہ جو وراقین کی جو دکانیں ہوا کرتی تھیں، وراق کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو نسخ کرتے ہیں، جو لکھتے تھے اس زمانے میں، جو ہے لکھنے کا کام کرتے تھے، تو ان کے یہاں بہت ساری کتابیں موجود ہوتی تھیں. تو وراقین کی دکانوں پر یہ اچھا خاصا ٹائم گزارتا تھا، اور وہاں پر کیا ہے پڑھتا تھا. اس کو کافی زیادہ شوق تھا علم سے، اور کافی حد درجہ کیا ہے یہ ذہین بھی تھا، ذکی بھی تھا. جو چیز یہ پڑھتا اس کو یاد کر لیتا تھا، فوراً اس کو یاد ہو جاتی تھی. اس طرح کی بھی باتیں اس کے بارے میں ذکر کی جاتی ہے کہ یہ ایک بار کسی چیز کو پڑھ لیتا تھا تو وہ چیز فوراً اس کو کیا ہے یاد ہو جاتی تھی. کافی زیادہ ذہین تھا.
تو اس نے اس طرح سے کیا ہے علوم کو حاصل کیا، بادیہ کی طرف اس نے سفر کیا، وراقین کی دکانوں پر اس نے ٹائم گزارا، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے الگ الگ جگہوں کی طرف سفر بھی کیے علم کے حصول کے لیے، تو یہ بھی چیز اس نے کی۔ اور بہت سارے جو عظیم علماء ہیں، نفتوائی اور اسی طرح سے ابن درید، بہت سارے جو لغویین جو گزرے ہیں، مشہور لغوی گزرے ہیں، ان لوگوں سے اس نے کیا ہے استفادہ کیا۔ تو اس طرح سے اور یہ کافی، اور اس طرح سے کیا ہے یہ عربی کا یا عربی زبان اور ادب کا ایک کافی زبردست ایک عظیم شاعر بن گیا۔ اس نے اپنے شعر کے اندر ایسی ایسی باتیں، اتنی عمیق یا گہری باتیں ذکر کی کہ لوگوں کو جلدی سمجھ میں نہیں ہے، ان کو سمجھنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑے گی، اور اسی وجہ سے بعض نقاد نے اس کو کہا مالئ الدنیا وشاغل الناس، یعنی کہ دنیا کو مشغول کر دینے والا، لوگوں کو مشغول کر دینے والا اپنے شعر کے ذریعے سے، کہ اس کے شعر کو سمجھیں۔ تو یہ اس کے بارے میں بات کہی جاتی ہے۔ اس کا ایک دیوان ہے، دیوان بہت ہی مشہور ہے، دیوان المتنبی، اور کافی زیادہ مشہور ہے، اور اس کی شرح بھی موجود ہیں۔ اگر عربی زبان اور ادب میں یا عربی زبان میں کیا ہے اگر مہارت حاصل کرنی ہے تو چاہیے کہ ایسے شعراء کے کلام کو پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ ان کو یاد کیا جائے، چاہے یہ شاعر ہوں اور دوسرے بھی جتنے بھی شعراء ہیں عربی کے جو گزرے ہیں، کافی اہم شعراء ہیں، سب کے دیوامین بھی موجود ہیں، شروحات بھی اکثر کی موجود ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ نئے نئے جو ان کے اسالیب ہیں، نئے نئے معنی ہیں، ان کو یاد کیا جائے، ان کو سیکھا جائے، انہیں کی طرز پر بولنے کی کوشش کی جائے، انہیں کی طرز پر لکھنے کی کوشش کی جائے، تب جا کر کے ایک آدمی جو ہے اس عربی زبان کے اندر مہارت حاصل کر پائے گا، ورنہ بغیر پڑھے بغیر مطالعہ کے آدمی کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ تو یہ شاعر کے بارے میں اس کی خوبی ہے۔ اس کا نام جو متنبی یہاں پر رکھا گیا ہے، متنبی جو پکارا جاتا ہے، تو اس میں کوئی سوال پوچھ سکتا ہے متنبی کیوں، اس کو متنبی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو متنبی کے بارے میں بھی کیا ہے کافی باتیں ذکر کی جاتی ہیں کہ اس شاعر کا نام متنبی کیوں پڑا یا متنبی اس کو کیوں کہا جاتا ہے۔ تو متنبی کہنے کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات کا ذکر کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ یہ شاعر اس نے اپنی نوجوانی کے ایام میں نبوت کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اسی لیے اس کو متنبی یعنی کہ نبی سے ہے، متنبی نبی سے بنا ہے، اور جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اس کو متنبی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات اس کے بارے میں ذکر کی جاتی ہے۔ لیکن جو محققین ہیں، محققین نقاد ہیں، جیسے کہ محمود محمد شاکر، انہوں نے کیا ہے اس فکرے کو یا اس آئیڈیا کو یا اس بات کو جھوٹا قرار دیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ اور یہ کہنے کہ یہ بات اس کی طرف نسبت منسوب کر دی گئی ہے، اور اس کے مرنے کے بعد یہ چیز اس کے بارے میں کہی گئی، تو علامہ محمود محمد شاکر نے اس کی تردید کی ہے، سخت اس کی نفی کی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیز غلط ہو گئی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جیسا کہ جو باوسوق یا معتبر محقق محمود محمد شاکر نے اس کی تردید کی۔ اور دوسری چیز اس کے بارے میں یہ کہی جاتی ہے کہ متنبی اس کا نام کیوں پڑا، تو متنبی کا اس کا لقب متنبی کیوں پڑا، تو وہ بات یہ بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کافی زیادہ زاہد تھا، نیک تھا، فواحش یا برے چیزوں سے دور رہتا تھا، نبیوں کا ان کا جو کردار تھا، ان کا طریقہ تھا کیا ہے اسی کو اپنانے کی کوشش کرتا تھا، اور جو دوسرے لوگ ہوتے تھے ان کے کاموں کو، ان کے طریقوں کو نبیوں کے طریقوں پر پرکھتا تھا کتنے اس سے میچ کھاتے ہیں، کتنے ملتے جلتے ہیں، کتنا وہ صحیح ہیں۔ تو ان ساری چیز اور نبیوں کا لفظ نبی کا تذکرہ اپنے اشعار میں اس نے کافی زیادہ کیا ہے، تو اس اعتبار سے کیا ہے اس کو متنبی کہا جاتا ہے، یہ متنبی اس کا نام پڑا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی کہ نبیوں کے بارے میں اس نے کیا ہے نبیوں کا ذکر کافی آیا ہے اس کے شعر میں، اور نبیوں کے بارے میں نبیوں کے اس نے کافی زیادہ اہتمام کیا، ان کے طریقے پر خود کو چلانے کی کوشش کی، اور دوسرے لوگوں کے طور و طریقے کو کیا ہے نبیوں کے طور و طریقے پر کیا ہے پرکھنے کی کوشش کی، اسی لیے اس کا نام متنبی پڑا۔ دوسری صورت یہ ہو گئی، اور ایسے ایک اور بات کہی جاتی ہے، ابو العلا المعری جو کہ مشہور شاعر ہیں، انہوں نے کیا ہے اس کی جو ہے بات یہ اور ذکر کی کہ المتنبی یہ نبوہ سے ہے، نبوہ کہتے ہیں بلند جگہ کو، المکان المرتفع، چونکہ یہ شاعر متنبی کافی شعر کے کافی بلند مرتبے پر فائز تھا، اسی لیے کیا ہے اس کو متنبی کہا گیا ہے۔ تو ایک تیسری صورت ہو گئی۔ المہم جو نبوت والی بات ہے کہ نبوت کا دعویٰ وہ بات غلط ہے، باقی دونوں صورتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اور یہ تو متنبی کے بارے میں، اور اس کی وفات سن 354 میں ہوئی ہے، اس کو کسی نے کیا ہے ذاتی دشمنی کی وجہ سے مار دیا تھا، اور اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا ایک ایسے ٹائم پر جب کیا ہے یہ اپنی مطلب شعر و شاعری کے بالکل عروج پر، جس کی شعر و شاعری بالکل عروج پر تھی، اور تقریباً اگر اس 303 میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، 356 میں کیا ہے یہ مارا گیا، تقریباً 50 سال اس کی عمر بنتی ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے۔ تو یہ متنبی ہے، اس کا دیوان مشہور، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا دیوان المتنبی موجود ہے،
اس کے بہت سارے قصیدے ہیں، 300 سے زائد قصیدے ہیں، ان سے مشہور اس کا دیوان ہے دیوان المتنبی، اس کی شرح بھی موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں کیونکہ یہ کوئی عام شاعر نہیں ہے، بہت ہی بلند پایہ شاعر گزرا ہے عصر عباسی میں۔ اور اس نے کیا ہے بہت سارے ملکوں کا سفر بھی کیا، بہت ساری جو ہے جیسے اس میں مطلب کیا ہے شام کے اندر جو ہے سیف الدولہ اس کے یہاں گیا، وہاں پر جو ہے اس کی تعریف کی، اس کے بعد کیا ہے کافور الرشیدی مصر میں گیا، اس کے بعد پھر یہ عراق میں آیا، بہت سارے کیا ہے اس نے اسفار کیے، بہت سارے الگ الگ جگہوں پر اس نے اپنے اشعار کہے ہیں۔ تو یہاں جو یہ شعر اس کا ہے یہ کافی البائیہ ہے کیونکہ اس کے آخر میں با ہے، تو یہاں پر جو شعر اس نے کہا ہے اس شعر کے اندر اس نے گھوڑے کی تعریف کی ہے ایک ایسے موقع پر جب وہ کہیں لڑائی ہو رہی تھی، اور اس لڑائی میں کیا ہے دشمنوں سے بچنے کے لیے وہ کہیں پر کسی پست جگہ میں، کسی غار میں، کسی کھو میں کیا ہے وہ چھپا ہوا ہے، اس کا گھوڑا سامنے تھوڑی دور پر کیا ہے کھڑا ہے، اور یہ وہاں پر اس غار سے بیٹھ کر کے اس گھوڑے کی ہیئت، اس کی شکل و صورت کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ گھوڑے کی جو کان ہوتے ہیں یہ اس کی آنکھ سے زیادہ کیا ہے کسی چیز کی ترجمانی کرتے ہیں یا ماحول کی کیا ہے عکاسی کرتے ہیں، کیونکہ جب کیسے کوئی چیز عجیب و غریب اگر کہیں آس پاس رونما ہوتی ہے گھوڑے کے تو وہ اپنا کان کھڑا کر لیتا ہے، تو آدمی اس کے کان کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ مطلب آس پاس کوئی چیز ضرور ہے، اگر نارمل ہے تو گھوڑا نارمل کھڑا رہے گا، اگر کوئی چیز ایسی انہونی ہے، کوئی چیز ہو رہی ہے آس پاس میں تو گھوڑا اپنے کان کو کھڑا کر لے گا، تو اسی چیز کو تو یہ ایک غار میں دن کے اندر کیا ہے ایک جگہ پر چھپا ہوا تھا، کہیں پس جگہ پر ایک غار میں کسی جگہ پر، اور گھوڑا وہاں سے اس کو دکھائی دے رہا تھا، اس طرح سے کہ گھوڑا اس کا دکھایا اور گھوڑے کو وہ دیکھ رہا تھا، کہ گھوڑے کو دیکھ کر کے پتہ لگا کہ مطلب کیا ہو رہا ہے، اور انتظار کر رہا تھا کہ سورج کب کیا ہے ڈوبے اور پھر کیا ہے وہ وہاں سے بھاگ نکلے یا بچ کر کے نکل جائے، تو یہ اس موقع پر تھا، تو اسی غار کے اندر، اور وہیں سے کیا ہے اس گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے اور گھوڑے کے بارے میں باتیں بیان کر رہا ہے، گھوڑے کے جسم کے بارے میں، اس کے چمڑے کے بارے میں، گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو کیسے چلتا ہے وہ گھوڑا، اور گھوڑے کی اور بہت ساری کیا ہے گھوڑے جو ہے مطلب اچھے گھوڑے بہت کم ہی ملتے ہیں، جیسے اچھے دوست لوگوں میں بہت کم ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے ابھی، اس کے بعد اس میں باتیں آئیں گی۔ شاعر کرا وَيَوْمٍ كَلَيْلِ الْعَاشِقِينَ كَبِنْتُهُ أُرَاقِبُ فِيهِ الشَّمْسَ أَيَّانَ تَغْرُبُ وَيَوْمٍ، تو یہاں پر اصل معنی ہے وَيَوْمٍ کا معنی ہے وَيَوْمٍ طَوِيلٍ، اور بہت سے لمبے دن، اور بہت سے لمبے دن، کیسے کلیل العاشقین، کس طرح کے لمبے، کتنے لمبے، کلیل العاشقین، عاشقوں کی رات کی مانند، یعنی کہ اتنے لمبے جو کہ عاشقوں کی رات جتنی لمبی ہوتی ہے، عاشقوں کی رات کیسی ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی عشق کسی سے کرتا ہے اور عشق کرنے میں اگر جو ہے وہ اپنی محبوبہ سے جو ہے دور ہے تو اس کی رات کیسی گزرتی ہے، کتنی مطلب پریشانیوں میں گزرتی ہے، نیند نہ آنا اور جو ہے تمام طرح کی پریشانیوں میں اس کی رات جو گزرتی ہے، تو یہ عاشقی سمجھتا ہے، تو رات بذات خود لمبی یا چھوٹی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس رات کے اندر جو پریشانی ہے وہ پریشانی اس کو لمبائی کا احساس اس کے اندر پیدا کرتی ہے، اور لگتا ہے کہ رات کتنی لمبی ہے کہ یہ کٹ نہیں رہی ہے، کیونکہ وہ کافی پریشانی میں کیا ہے وہ جوجھ رہا ہے، تو دن میں تو آدمی کی مطلب آدمی کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے، آدمی کا ٹائم گزر جاتا ہے، کیونکہ دن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک پورا جو ہمیں یہ منظر دکھائی دیتا ہے، مطلب طبعی یا فطری منظر ہوتا ہے، لوگوں سے دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا، تو جو ہموم اور غموم ہے وہ دن میں کم ہو جاتے ہیں، لیکن رات میں جو ہے وہ سارے سب کے سب کیا ہے اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور آدمی کافی پریشانی میں ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹائم کٹ ہی نہیں رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بالکل رات ٹھہر سی گئی ہے، رات چل ہی نہیں رہی ہے، اور اسی چیز کو عربی شعراء نے بہت جگہ جگہوں پر اس کی تعبیر کی ہے کہ جیسا رات کو کسی رسی سے چٹان میں باندھ دیا گیا ہے کہ وہ چل ہی نہیں رہی ہے، جیسے کہ اس کے ستاروں کو باندھ رسی لگا کر کے باندھ دیا گیا ہے کسی جگہ سے کہ وہ رات کھسک ہی نہیں رہی ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے، تو عاشقوں کی رات مشہور ہوتی ہے، یعنی کہ بذات خود تو لمبی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس میں لمبائی کا جو اس میں احساس ضرور ہوتا ہے اگر آدمی پریشانی میں ہے، تو شاعر کہا کہ وَيَوْمٍ طَوِيلٍ، اور بہت سے لمبے دن میں نے گزارے جو کہ عاشقوں کی رات کے مانند لمبے تھے، تو وَيَوْمٍ كَلَيْلِ الْعَاشِقِينَ، اچھا کمین تو یہاں پر ہے، پہلے اس کے الفاظ معنی پہ غور کرتے ہیں، کمین تو جو ہے یہاں پر یہ کمینہ ہے جو کہ نصرہ اور سمیہ دونوں باب سے آتا ہے، کمانہ یکمونو اور کمینہ یکمنو، باب سمیہ کے باب سمیہ سے استعمال انہوں نے کیا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چھپ جانا، چھپنا، اور اسی سے آتا ہے مکمن، مکمنن، چھپنے کی جگہ جو کہ ظرف ہے، مکمنن، اور اسی سے آتا ہے کمین، یعنی کہ وہ چھپنے کی جگہ اسی کو مکمنن بھی عربی میں کہتے ہیں، اسی کو کمین بھی کہتے ہیں، یعنی اردو میں کہتے ہیں کمی گاہ، تو وہی معنی ہے کمین،
मकमन की जमा मकामिन, तो इसी से बना है। तो कह रहे हैं कि वयौमिन तवीलिन कलैलिल आशिकीन कमिनतुहु उराकिबु फीहि शम्स अय्यान तग़रुबु, अय्यान का माना यहाँ पर मता, ऐ मता तग़रुबु। शायर कह रहा है और बहुत से दिन और बहुत से लंबे दिन जो कि आशिकों की रात के मानंद लंबे थे, उसमें मैं छिपा रहा। किस हालत में? इस हालत में कि मैं उस दिन के अंदर सूरज को देख रहा था कि ये सूरज कब गुरूब होगा, या मैं इंतज़ार कर रहा था सूरज को मैं इंतज़ार कर रहा था उसके गुरूब होने का, या सूरज को मैं देख रहा था, उसकी निगरानी कर रहा था कि ये सूरज कब गुरूब होगा। तो अय्याना तग़रुबु यानी कि अय्याना यहाँ मता के माने में है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वयौमिन कलैलिल आशिकीन, इस पहले जुमले को पहले हम करते हैं, उसके बाद आते हैं इसकी तरकीब देखते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर करें कि वयौमिन, और यौमिन जो यहाँ पर मजरूर है, तो ये मजरूर क्यों है, एक सवाल पैदा होता है। वयौमिन क्योंकि यहाँ पर वाव है, वाव मजरूर जन नहीं देगा, तो यहाँ पर इसके मजरूर होने की वजह है, इसलिए का उसलूब बहुत ज़्यादा आता है कलाम अरब में। तो क्या है, यहाँ पर वाव के बाद रुब्बा महजूफ़ है, रुब्बा महजूफ़ है यहाँ पर। तो असली इबारत इस तरह से है वरुब्बा यौमिन कलैलिल आशिकीन, कलैलिल आशिकीन ये सिफत हो जाएगी यौमिन की, और एक सिफत और यहाँ पर महजूफ़ है वयौमिन तवीलिन कलैलिल आशिकीन। तो वयौमिन मौसूफ, तवीलिन सिफत अव्वल, कलैलिल आशिकीन जो कि असल में है काइनिन कलैलिल आशिकीन, तो एक दूसरी सिफत हो जाएगी यौम की, जो मौसूफ और इसके बाद इसकी दो सिफात हैं, दोनों सिफत से मिल करके ये फिर क्या बनेगा अभी मैं उसको बताता हूँ। पहले यहाँ रुब्बा के बारे में कलाम हो रहा है कि रुब्बा, तो रुब्बा यहाँ पर महजूफ़ है, असल में बात है वरुब्बा यौमिन, तो यौमिन के मजरूर होने की वजह यही है कि इससे पहले रुब्बा है, और ये रुब्बा ही के साथ ख़ास है, यानी कि रुब्बा की खासियत ये है कि उसको हज़फ कर दिया जाए और हज़फ करने के बावजूद उसका जो असर है, यानी कि उसका जो कसरा है, उसकी जो तासीर है वो बाकी रह जाए। तो ये रुब्बा ही के साथ ऐसा होता है, और ये अलल उमूम नहीं होता है, बल्कि 3 जगहों पर होता है। एक पहली चीज़ ये है कि जब रुब्बा वाव के बाद हो, दूसरी सूरत यह है कि जब रुब्बा फ़ा के बाद वाक़ हो, तीसरी सूरत यह है कि जब रुब्बा बल के बाद वाक़ हो। यहाँ पर रुब्बा वाव के बाद है, तीनों की अलग अलग मिसालें हैं, हम सब डिटेल में नहीं जाएंगे। वयौमिन वरुब्बा यौमिन, तो यहाँ पर रुब्बा जो है वाव के बाद है, तो यहाँ पर वाव के बाद रुब्बा है, महजूफ़ है, इसीलिए इसका असर यहाँ पर बाकी है। तो हो जाएगा वरुब्बा यौमिन। अच्छा, जो रुब्बा है इसको कहते हैं नहवी उलमा इसको कहते हैं हर्फ जर्रिन शबीहिन बिज़ाइद, यानी कि ज़ायद हर्फ क्या होता है कि उस ज़ायद हर्फ का जो है सिर्फ लफ्ज़न अमल होता है और मानन उसका कोई भी अमल नहीं होता है। तो यहाँ पे रुब्बा कहते हैं शबीह ज़ायद के मुशाबे है। ज़ायद के मुशाबे इसलिए है क्योंकि इसका जो मदखूल है, यानी कि जिस पर ये दाखिल है, उसका जो है लफ्ज़न ही इराब ये रुब्बा देगा। लफ्ज़ ही में क्या है, बाज़ चीज़ें ऐसे होते हैं, बाज़ आबिल ऐसे होते हैं कि लफ्ज़न भी उसको क्या है इराब देते हैं और महल्लन भी, मानन दोनों तरह से देते हैं, लेकिन ये रुब्बा सिर्फ लफ्ज़न क्या है यानी कि अमल करता है। तो इसलिए क्या है ये ज़ायद के मुशाबे है। रुब्बा हर्फ़ जर्रिन शबीहिन बिज़ाइद, तो यहाँ पर रुब्बा, तो सवाल पैदा होता है फिर रुब्बा का जो मदखूल है उसका इराब क्या किया जाएगा, यानी कि यौमिन तवीलिन काइनिन कलैलिल आशिकीन, इस पूरे को मौसूफ और सिफात को मिला करके इसका इराब क्या होगा। तो यहाँ पर होगा यौमिन, ये मुब्तदा होगा, तो इसका जो रुब्बा का मदखूल होता है लफ्ज़न गर्चे मजरूर हो, लेकिन महल्लन वो मरफू होता है क्योंकि वो मुब्तदा होता है। तो यौमिन जो है कहेंगे मजरूर लफ्ज़न फ़ी महल या मरफू महल्लन। तो यहाँ पर क्या है, ये लफ्ज़न तो मजरूर है लेकिन महल्लन क्या है, ये मरफू है क्योंकि ये मुब्तदा है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या है, मरफू है और उसका ज़म्मा जो है तकदीरी है यहाँ आखिर में, और ज़म्मा ज़ाहिर नहीं हुआ है क्योंकि उस पर रुब्बा का जर आया हुआ है, रुब्बा के जर ने क्या है उसको आने से रोक दिया है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो कमिन तो ये क्या हो जाएगी, इसी की खबर हो जाएगी यौमिन कलैलिल आशिकीन, जो कि मतलब मैंने बताया कि ये मुब्तदा वाक़या है, अगर असल में देखा जाए तो ये मुब्तदा ही है दर हकीकत, और कमिन तो क्या है उसकी खबर है। तो ये यहाँ पर इस तरह से होगा यौमिन कलैलिल आशिकीन, ये पूरा मुब्तदा हो गया, और कमिन तो ये जुमला है, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी है, ये जुमला क्या है उसकी खबर वाक़या है। इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं और इंशाअल्लाह
اور جو چیزیں ہیں اس کے اندر وہ اگلے درس میں پڑھیں گے.